بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ماں اور اولاد کا تعلق بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ رشتہ ماں کی بچہ دانی میں عمل ٹھہرنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ماں اس روئے زمین پر موجود ہے۔ تو ایسے ہی 2012 میں ایلی لوئس، جو کہ اکیلی ماں تھی، اس کے پیٹ اور معدے میں سخت درد پیدا ہونے لگا۔ اس نے گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ تو 21 سالہ ماں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ درد بہت ہی عجیب قسم کا تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا۔ گھر میں ہر طرح کی ممکن کوشش کرنے کے بعد آخری حل اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی تھا، جبکہ قریبی اسپتال میں بھی ورکنگ ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن اس ماں کی درد کی شدت اور کرب کو دیکھ کر سارا سٹاف ایکٹیو ہو گیا۔ ابتدائی طور پر چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ہاضمے سے جڑے مسائل ہیں، مگر حقیقت میں کیا بدہضمی کا مسئلہ تھا یا پھر کچھ اور؟ ایلی لوئس گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر درد نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس سے اس ماں کی صحت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اس لیے آخرکار لوئس نے فیصلہ کیا کہ اس کو برمنگھم وومن اسپتال میں جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی۔ جو ہی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پہلے ڈاکٹر نے بھی معدے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو ڈاکٹر نے اس ماں کو بہت ہی افسوسناک خبر سنائی۔ یقیناً یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا جھٹکا تھا۔ جو ہی الفاظ ڈاکٹر کے منہ سے باہر آئے تو آنسو اس کے چہرے سے گرنے لگے، کیونکہ وہ تو اپنے معدے کے درد کے لیے ادویات لینے آئی تھی، مگر ڈاکٹر نے عجیب ہی خبر سنائی۔ دوستو، ڈاکٹر نے اصل میں کیا کہا، جبکہ یہ سارا معاملہ کیا تھا، جس پر ایلی لوئس کو ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ در حقیقت ناقابل برداشت درد اس کے معدے میں تھا، مگر ڈاکٹر کے الفاظ تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اصل میں بتایا کہ وہ عمل ٹھہرنے کے ابتدائی سٹیج میں ہے، جبکہ اس کا عمل بچہ دانی میں ہی مر گیا ہے۔ مگر وہ گھر اس پختہ یقین کے ساتھ واپس آئی کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو یقین تھا کہ اس کا بچہ ابھی بھی زندہ ہے اور بچہ دانی میں گرو بھی کر رہا ہے۔ دوستو، اس موقع پر ایک ماں کا پیار سچا تھا یا پھر میڈیکل سائنس جس نے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی؟ ایلی لوئس نے کہا کہ میں ایک بیٹی کی ماں ہوں اور میرا تجربہ مجھے یقین دلا رہا ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ چند دنوں بعد لوئس دوبارہ اسپتال میں گئی تاکہ ایک بار پھر عمل کا ٹیسٹ کروائے، لیکن اس بار بھی ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ مر چکا ہے۔ دوسری طرف ایلی کو ایک بار پھر ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آیا۔ دوستو، یہ عورت اتنی زیادہ پر امید کیوں تھی کہ بچہ اب بھی زندہ ہے؟ اس میں ماں کی ممتا غلط ہو سکتی تھی یا پھر ڈاکٹر کی رپورٹ غلط؟ اس کا جواب تو جلد ہی پتہ چل گیا۔ جب وہ تیسری بار پھر برمنگھم اسپتال میں گئی تو اس بار سینئر ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ کسی بھی عمل کے زندہ یا مردہ ہونے کو ابتدائی دنوں میں چیک اپ کیا جا سکے، لہٰذا اس بچے کے مر جانے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، اس بار لوئس اپنے آپ کو مظلوم تصور کرنے لگی کہ کس طرح ڈاکٹروں نے مجھے ذہنی درد دیا اور لگاتار یہ بتاتے رہے کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اکیلی تھی اور درد کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے اپنے پختہ یقین نے اس کو سہارا دے رکھا۔ آخرکار 9 ماہ بعد لوئس نے ایک بچی لیسا کو جنم دیا۔ یقیناً یہ کرشماتی بچی تھی جس کو ماں کے پیٹ میں آنے کے چند دنوں بعد ہی مردہ قرار دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ماں کو یہ بھی بہت عجیب لگا کہ برمنگھم اسپتال والوں نے کوئی اپالوجی لیٹر بھی جاری نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ ابتدائی دنوں میں عمل کا چیک اپ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہ بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک ماں کی ممتا نے میڈیکل سائنس کو بھی ہرا دیا۔ یقیناً ماں کا پیار بہت ہی سچا اور پختہ ہوتا ہے، ورنہ وہ اسپتال والوں پر بھروسہ کرتی تو آپریشن کروا کر بچے کو نکلوا دیتی، جبکہ بچہ تو زندہ تھا۔ ویسے تو مریضوں کے لیے اسپتال محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے، مگر اس طرح کی غلط رپورٹ کسی بھی مریض کے لیے اسپتال والوں پر بھروسہ ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ایسے کیسوں کی بھرمار ہے۔ یہاں تو ڈاکٹر کے نام پر قصائی بیٹھے ہوئے ہیں جو عملہ عورتوں کا پیٹ ایسے کاٹتے ہیں جیسے قصائی بکرے کو ذبح کرتا ہے، لیکن اس واقعے میں ایک ماں کا سچا پیار تھا جس کا اللہ نے بھی ساتھ دیا، اور ماں کے سچے پیار کو کوئی بھی دنیاوی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ اس پر روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان۔